الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر کا بیان ہے اور آج اس سورہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا حسن اور اس کا مقام کیا ہے، اسے جاننے کے لیے بولتے ہوئے قرآن اہل بیت سے پوچھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ مجالس ذکر امام حسین در حقیقت ہمیں قرآن سے آشنا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور تفسیر قرآن اور مفاہیم قرآن اور مطالب اور معارف قرآن اہل بیت سے زیادہ بہتر کوئی اس لیے نہیں جان سکتا کہ اللہ نے قرآن اسی گھر میں نازل کیا ہے، اور میرا اور آپ کا اعزاز اور افتخار یہ ہے کہ ہم اس گھر سے وابستگی میں شدید ہیں، اور یہ شدت و ضعف در حقیقت توفیقات کا حصہ ہے۔ میں اور آپ جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کہاں بیٹھا ہے، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں سے جنت کا رستہ ملتا ہے، ہدایت کا رستہ ملتا ہے، رہنمائی اور فوز و فلاح کا رستہ اگر کہیں سے گزرتا ہے تو وہ یہی ہے۔ بلکہ اس سے بالا تر بات اور واقعی بات یہ ہو کہ جنت کا لطف اور مزہ بھی ہے تو وہ ذکر اہل بیت میں ہے۔ کسی مرحلے پر بیان ہو کہ جب اہل جنت کو جنت لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ مڑ مڑ کر کچھ دیکھ رہے ہوں گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ مڑ مڑ کر ذکر حسین اور مجلس حسین کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کا دل مجلس میں زیادہ اور جنت میں جانے میں کم ہوگا۔ صاحب قسمت ہیں وہ لوگ، بلند ہیں وہ لوگ، عظیم ہیں وہ افراد جو اپنا حصہ امام حسین کے ذکر میں ڈالتے ہیں۔ حسب توفیق ہر شخص اپنی خدمات کو پیش کر رہا ہے، اور یہ خدمات کا سلسلہ صدیوں پرانا ہے۔ امام حسین کے ذکر کے بارے میں ہر سال کچھ باتوں کا ہونا یہ شاید کرنے والوں کی عادت بن گئی ہے، لیکن انہیں بھی پتہ ہے
اور ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ ذکر ہم نہیں کرتے، ہم سے کوئی کرواتا ہے۔ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے، اس کے پیچھے نبی کی دعا ہے، اور آپ کے سروں پر، ہمارے سروں پہ سیدہ کی دعا ہے۔ یقین جانیے یقین جانیے یقین ہے، یقین رہے کہ اس ذکر سے قرب رسول حاصل ہوتا ہے، اور جسے قرب رسول حاصل ہو جائے وہی واقعی قرب الہی رکھتا ہے۔ یہ تو عقیدت کا عنوان ہے، وہ یہ مودت کی بات ہے، اور سماجی اور معاشرتی عنوانوں سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ذکر ہمیں ہماری حقیقت سے آشنا کرتا ہے، ہمیں ہم سے آشنا کرتا ہے، اور میرے مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا اللہ بھی اسی کو ملے گا۔ لہٰذا بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا نعمت لینے والوں کی ذمہ داری ہے۔ روحانیت، معنویت اور اپنی حیثیت اور حقیقت سے آشنائی اس جگہ کا پہلا اور عظیم اور اونچا پیغام ہے۔ عزیزو، ارادہ یہ کیا ہے کہ اس عشرہ مجالس میں قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ، جسے سورہ الحمد، سورۃ المبارکہ الحمد کہا جاتا ہے، اس کے 14 نام ہیں جو بعد کے مراحل میں ذکر ہوں گے، اور اللہ نے اس سورہ الحمد کی صورت میں جو معارف اور مفاہیم کا دسترخوان بچھایا ہے، اس سے ہر شخص بقدر اہلیت حاصل کرے گا۔ جس کی جتنی حیثیت ہوگی اتنا ہی وہ شخص اس دسترخوان سے استفادہ کرے گا۔ لہٰذا آج کی اس پہلی مجلس میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تمہید پر بھی غور کریں کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیوں کیا ہے۔ شاید آج کا بیان اور ممکن ہے آئندہ کے بیانوں میں بھی اسی طرح کے عناوین کی طرف توجہ رہے۔ پروردگار عالم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، یہ ہماری مذہبی زبان بھی ہے، یہ ہماری فنی زبان بھی ہے، یہ ہماری ادبی زبان بھی ہے، اس سے ہمارا تعلق دوہرا ہے۔ فنی اعتبار سے کسی ایسی زبان میں ہی قرآن کو نازل ہونا تھا کہ جو جامع ترین زبان ہو، جس زبان میں بات کرنے کے دسیوں رستے ہوں، اور ایک بات کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرنے کا اس میں صلاحیت اور اہلیت موجود ہو۔ اسی جگہ پر یہ بھی کہتا گزر جاؤں کہ فارسی زبان سعدی، شیرازی، حافظ، عطار، نظامی، مولوی، ان کی بنیاد پر باقی نہیں ہے، یعنی انہوں نے کلام کہا ہے تو فارسی کہلائے گی اور فارسی زندہ رہے گی، ان کی وجہ سے فارسی زبان ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی جتنے بھی ادیب، وہ نثری ادیب ہوں یا وہ نظمی ادیب ہوں، ان کی وجہ سے اردو زندہ نہیں ہے، لیکن یہ عظمت ہے قرآن مجید کی کہ عربی زبان قرآن کی وجہ سے ہے۔ عربی زبان اس لیے نہیں ہے کہ حجاز والے بولتے ہیں اور یمن والے بولتے ہیں اور لبنان والے بولتے ہیں اور فلاں عربی زبان کا وجود ہی عربی کی زندگی، عربی کی حیات ہی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن نہ ہو تو عربی زبان کا کوئی پڑھنے والا نہ ہو، سننے والا نہ ہو۔ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس زبان کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، تورات، زبور، انجیل، ان تمام الہی کلاموں میں مفاہیم کو اولویت حاصل ہے، مضمون کو اولویت حاصل ہے،
مضمون اونچا ہونا چاہیے، الفاظ پر اس زمانے کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے اونچے الفاظ نہ رہے ہوں اور یہ سب سے اونچا کلام رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی آسمانی کتابوں میں مفاہیم اور مضامین کو اولویت حاصل تھی، الفاظ کو ثانویت حاصل تھی، لیکن قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا کلام اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس میں مفاہیم کے برابر الفاظ کو اہمیت حاصل ہے، لفظ اہمیت رکھتا ہے، اس کی نشست اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے اولائکا پہلے کیوں کہا، ہم المفلحون بعد میں کیوں کہا، یہاں واو کیوں آیا فا کیوں نہیں آیا، یہاں فا کیوں آ گیا واو کیوں نہیں آیا، یہاں الفاظ میں تقدم و تاخر نہیں۔ عزیزان گرامی، اس بحث میں الجھنے کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید نبی پر جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی ہے، یا قرآن مجید کی نشست اور قرآن مجید کی موجودہ کیفیت تبدیل ہے۔ میں اس بحث میں اس مرحلے پہ نہیں جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی تائید علی نے کر دی ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ائمہ اہل بیت نے جسے پڑھ دیا ہو، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اس علمی بحث کے اندر جانے کے لیے ممکن ہے کسی مرحلے پر کچھ سمجھنے کی ضرورت ہو، لیکن قرآن کے اعتبار اور قرآن کی حیثیت میں بال برابر بھی فرق ڈالنے والے سن لیں کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے، اور اگر کوئی قرآن کی حفاظت پر کوئی حرف لاتا ہے تو وہ کسی فرقے، کسی گروہ، کسی مکتب، کسی مسلک سے مقابلہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا سامنا ذات کبریا سے ہے۔ اور آج تو زمانہ بہت سمٹ گیا ہے، سکڑ گیا ہے۔ آج کے اس جدید مادی دور نے تو دنیا کے اس کونے کو دنیا کے اس کونے سے ملا دیا ہے، لہٰذا اب تو یہ باتیں بہت ہی زیبا نہیں ہیں، لیکن اگر اب بھی یہی باتیں ہو رہی ہوں تو یہ بدنیتی پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ کو اہمیت حاصل ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر حکم ہو رہا ہے غار حرا کے اندر جی اقرا، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے الفاظ ہیں پھر پڑھوایا جا رہا ہے۔ الفاظ کی حیثیت اور الفاظ کا وجود پہلے سے ہے، تب پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ جملہ کہتا ہوا بھی آگے بڑھوں کہ اگر قرآن کی ادب اور ادبیات اور فصاحت و بلاغت اور قرآن کی گہرائی اور گیرائی، قرآن مجید کی وسعت اور پہناوری، اگر اس کے اوپر غور کرنا ہے تو بہترین مددگار ہیں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ۔ یہ دو کتابیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بہترین معاون ہیں۔ یہ ہم برابر قرار نہیں دے رہے، قرآن کے برابر میں نہج البلاغہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کو سمجھنے والے کا کلام نہج البلاغہ ہے۔ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کے الفاظ کو بندوں کے لہجے میں نقل کرنا نہج البلاغہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی ذہن مبارک میں ہے کہ نہج البلاغہ میرے مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ عجیب انداز ہے، آپ غور فرمائیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی عالم معتبر ہو جائے، زیادہ قابل ہو جائے، تو وہ کتاب نہ لکھے تو مذمت ہوتی ہے۔ بڑے عالم تھے، بڑے معتبر تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، کچھ لکھ کر نہیں گئے، اور کیا؟ لیکن حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ حضرت ابراہیم کی کوئی کتاب ہے؟ حضرت موسیٰ نے کوئی تحریریں چھوڑی؟ خود نبی مکرم نے کوئی کتاب لکھی؟ کسی میں دم ہے تو کہیں کہ علم کے بارے میں، البتہ کچھ لوگوں کے ہاں بے دمی اتنی ہے کہ نبی کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے جی، 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ میں تو ایسی بحثوں میں مبتلا ہونے سے گریز کرتا ہوا ایک جملے میں بڑے بڑے پہاڑ گرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جو افراد، توجہ چاہوں گا، وہ جو افراد کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی ہمارے نبی ہوئے، انہیں 40 سال آنے میں دیر لگ گئی۔ نبی 40 سال کے بعد
اسی طرح جو قرآن مجید کے حوالے سے، اسی طرح علم ائمہ کے حوالے سے بات کرنے والے افراد سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم نے تو کبھی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں لکھی، سرکار نے تو قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیا، سرکار نے دو چیزیں تو ہاتھ میں ہی نہیں لی، نہ تلوار سرکار نے کبھی ہاتھ لگائی، نہ قلم کو ہاتھ لگایا۔ جو اللہ کا قلم ہو وہ قلم ہاتھ نہیں لگا رہا، اللہ نے جس کے ذریعے پوری کائنات لکھی ہو، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم کے ذریعے لکھی گئی ہے۔ جی نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قلم کیا ہے؟ فرمایا انا اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ نوری۔ سمجھدار ہو تو سمجھو، میں سب سے پہلی مخلوق ہوں اور سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ خود جو اللہ کا قلم ہو اس نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، کیوں نہیں لیا ہاتھ میں؟ یہ نبی مکرم ہماری ہدایت کا سامان کر رہے ہیں، ہماری ضرورت تھی کہ نبی قلم ہاتھ میں نہ لیں۔ اگر نبی مکرم نے قلم ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو بہت سے مسئلے پیچیدہ ہو جاتے۔ تلوار ہاتھ میں نہ لینا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جو جملہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو وہ تلوار ہاتھ میں نہیں لیتا۔ ضرورت تھی تو علی کے حوالے کر دی، اور اگر نبی تلوار چلاتے تو ایسی ہی چلاتے جیسے علی نے چلائی ہے۔ اور سرکار نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ قلم کے ہاتھ میں لینے سے مشکلات بڑھ جاتی، پریشانیاں بڑھ جاتی، رکاوٹیں آ جاتی دین کے پیغام کو پہنچانے میں۔ اور وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے؟ یہ بھی ذہن میں ہے کہ سرکار دو جہاں نے خطوط روانہ کیے سلاطین کو، بادشاہوں کو، سرکار کے جانب سے تحریریں صلح حدیبیہ تو بہت مشہور ہے، اور ایک کہیں سے آواز آئی ہے کہ جب نبی نے آخری لمحے میں کاغذ اور قلم مانگا تو کاغذ اور قلم تو ہوتا علی کے پاس تھا، تو علی ابن ابی طالب نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو کہیں اور دیکھنے کے بجائے آپ علی سے سوال کریں کہ علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کو قلم کیوں نہیں دیا، کاغذ کیوں نہیں دیا؟ تو علی کو سمجھنے کے لیے دماغ کا علی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ حضرات، مولا کائنات نے، میں اور آپ کے سوال کو مضبوط کر دیتا ہوں، ان سے عرض کر رہا ہوں جن کا سوال ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ دسترخوان ہے، میرے مولا نبی کا قلم علی کے پاس تھا، جو اللہ کا قلم ہے اس کا قلم علی تھا، کاغذ بھی مولا علی کے پاس۔ ہاں مولا کائنات وہاں موجود بھی تھے کہ جب نبی نے قلم مانگا، کاغذ مانگا، لیکن اگر علی ابن ابی طالب کاغذ اور قلم دے دیتے تو جو اس پہ لکھا ہوا ہوتا تو کہا جاتا کہ اپنے حق میں لکھوا لیا۔ اور پھر اس سے ہٹ کر ایک سوال یہ ہے کہ مانگا تھا نبی نے کاغذ و قلم تو جس کے پاس تھا وہ دیتا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ آپ نے جواب کیوں دے دیا؟ قرآن مجید عزیزان گرامی اللہ کا کلام ہے، پیغمبر اکرم نے اگر اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے ہاتھ میں قلم کسی نے دیکھ لیا ہوتا، محسوس کریں گے اس بات کو، بہت سے بزرگ علماء نے اپنی روشوں میں یہ پیغام دیا ہے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ صاحب تفسیر المیزان بہترین شاعر تھے، بہترین ادیب تھے، وہ ہر کچھ مدت کے بعد نظم کہتے تھے، غزل کہتے تھے، اور جب بہت سارے ان کے کلام جمع ہو جاتے تھے تو اپنے بیٹے سے کہتے تھے اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ۔ ان کے فرزند کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں کیا پھینکنے جا رہا ہوں، کیا ڈالنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی کہ ایک صفحے پر ایک نظم لکھی ہوئی ہے، جب اسے کھول کے دیکھا تو شاہکار ادبیات فارسی کا شاہکار کلام، دوسرا کاغذ دیکھا تو اس پہ ایک اور نظم، واپس لے آئے، بابا یہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤں۔ فرمایا وہ جو پہلے ڈال کر آئے ہو وہ بھی تو یہی تھا۔ کہ ماجرا کیا ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میرا دیوان چھپے، جب میں اللہ کا کلام آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو میرے کلام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
پیغمبر اکرم نے جو قلم ہاتھ میں نہیں لیا اس کا سبب یہ تھا کہ اگر قلم کبھی پیغمبر نے ہاتھ میں لے لیا ہوتا تو امت کہتی یہ کلام انہوں نے لکھا ہے، ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمایا علم پیغمبر اس درجے پر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، اسے ذرا اور بہتر کروں کہ کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، یہ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ نقن صاحب کی روح کو یہاں شاد کرنے کے لیے اور اس عزاخانے میں بلانے کے لیے ان کا جملہ نقل کروں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں، عظیم جملہ ہے، بہت ہی پختہ جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا کے دروازے پر کشکول لیے کھڑے ہیں سید رضی، جو اس میں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا۔ علی نے نہیں لکھا ہے یہ، اور نہج البلاغہ جیسی تو 10 جلدیں تیار ہو چکی ہیں علی کے کلام پر مشتمل، میرے مولا کے جو مختلف کتابوں میں کلام موجود ہیں۔ اور اس الجھن میں پڑھنا بھی نہیں ہے کہ اس کلام کی سند کیا ہے۔ ایک اعتراض، ایک شبہ یہ بھی ہے کہ اس میں راویوں کا ذکر نہیں ہے، اور جس حدیث میں راویوں کا ذکر نہیں ہو وہ حدیث اپنے اعتبار سے گر جاتی ہے۔ تو سید رضی کا مقصد تھا ہی یہ نہیں کہ اس پر یہ الجھنیں ڈالی جائیں۔ سید رضی نے تو کلام پیش کر دیا ہے، کسی میں جرت ہے تو ایسا کہہ کر دکھائے۔ بعض الفاظ تو میرے مولا کے ایسے ہیں کہ کسی میں جرت نہیں ہے وہ الفاظ بول سکیں۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، کسی نے اگر بول بھی دیا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حق علی کا ہی تھا کہ علی ایسے بولے۔ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں الفاظ کو اہمیت حاصل ہے، یہاں مفاہیم بھی اتنے ہی بلند ہیں جتنے الفاظ بھی اتنے ہی بلند ہیں جتنے مفاہیم اور مضامین بلند ہیں۔ وہ جو جن لوگوں کے کلام، جن شعراء کے کلام خانہ کعبہ پہ معلق کیے جاتے تھے، معلقات سب، ان میں ایک لبید ابن ربیعہ ہیں جو حضرت ام البنین کے دادا ہیں، گویا حضرت عباس کے نانا ہیں، اور کلام بھی ان کا شاہکار کلام ہوتا تھا، اور اس وقت کے بڑے شعراء میں اور ادیبوں میں ایک نام تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ ملاقاتوں میں اور اجتماعات میں دکھائی نہیں دیے۔ قرآن کی اعجازی کیفیات میں، الفاظ اور مفاہیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اعجازی کیفیات میں ایک کیفیت یہ ہے میرے محترم سننے والوں کہ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اور کلام کی تیسری قسم ہوتی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، کلام یا نظم ہے، کلام یا نثر ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے سلمہ پڑھ رہے تھے، یہ نظم تھی، میں نثر میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم ہے؟ اس کے علاوہ کلام کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ قرآن مجید کیا نظم ہے؟ قرآن نے مذمت کی ہے کہ یہ نظم نہیں ہے، قرآن شعر نہیں ہے۔ قرآن نثر ہے تو نثر کے تقاضے اس کے اندر پورے نہیں ہیں۔ میں اگر یوں کہوں کہ نظم کا رنگ بھی ہے، نثر کا رنگ بھی، کبھی نثر کو ترنم میں پڑھا جاتا ہے، کبھی نثر کی طرزیں بنائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تو طرزیں بنائی گئی ہیں، 7 طرزیں تو بڑی مشہور ہیں۔ قرآن پڑھنے کے طریقے، قرآن کی طرزیں، قرآن تو نثر ہے تو پھر یہ نظم کے طور پہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نظم ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر حقائق ہیں یا خیالات ہیں؟ اس لیے کہ سب سے اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں خیال غالب ہو، مطلب مغلوب ہو۔ غور فرمائیں گے، سب سے اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جو ادبی جھوٹ اچھا بولتا ہو۔ میں بھی کچھ تک بندی کر لیتا ہوں، لہٰذا کوئی ناراض نہ ہو، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں جی۔ سب سے احسن الشعراء من کذبہ، بہترین شاعر وہ ہے جو شعر میں جھوٹ اچھا بولے۔ خفا نہ ہو مجھ سے آپ، سعدی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب چه چشم ایست محبت کے من از آن۔ سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں یا رب، اے اللہ یہ محبت کیسا چشمہ ہے،
یا رب چه چشم ایست محبت کے من از آن، یہ قطر آب خوردم و دریا گریستم. میں نے اس چشمہ محبت سے ایک قطرہ پیا تھا اور دریا آنسو بہا رہا ہوں. تو واقعی کوئی چشمہ ہے؟ محبت کا کوئی چشمہ ہوتا ہے؟ ایک قطرہ پینے پہ دریا دریا آنسو، کوئی کسی نے دریا آنسو بہائے؟ لیکن آپ دیکھیے شعر میں کتنا دم آ گیا. بلکہ اس جھوٹ کے بولنے پہ بعض اوقات ثواب بھی ملتا ہے. ہر جھوٹ حرام نہیں ہے، ہر غیبت غیبت نہیں ہے. غور فرمائیں گے کسی اور مرحلے پر آپ کی توجہات ہیں. قرآن مجید اگر شعر ہے تو شعر کے ہاں تو خیالات غالب ہوتے ہیں، تخیلات غالب ہوتے ہیں. شعر میں تو قرآن مجید شعر نہیں ہے، حقائق ہیں، واقعیت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ردھم دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کلام ایسا ہے کہ اس میں ردھم بھی پایا جا رہا ہے، اور ردھم ہے تو پھر شعر ہونا چاہیے، مگر شعر نہیں ہے. قافیے موجود ہیں، وزن موجود ہے، مگر شعر نہیں ہے. تو میں اس بحث کو یہاں یہ کہہ کر لپیٹ دیتا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ قرآن نہ نظم ہے، قرآن نہ نثر ہے، قرآن معجزہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کی آفاقیت اور اس کی جو گہرائی ہے وہ اس کے اعجازی وجود پر دلیل ہے. اور عزیزان گرامی، قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے اس بات کا بھی خیال رہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا حفظ کر کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے. خبردار، اس منبر سے حفظ قرآن کی مذمت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے تمام ائمہ حافظ قرآن تھے. ہمارے تمام علماء اور مراجع، آیت اللہ خوئی نے تو آخری ایام میں قرآن حفظ کیا. حضرت آیت اللہ ابوالقاسم خوئی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں قرآن حفظ کیا، اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں جب اپنے گھر سے اپنے درس تک آتا ہوں تو رستے میں قرآن کو حفظ کرتا ہوں. اور یہ بات میرے محترم سننے والوں کے ذہن مبارک میں آ جائے کہ قرآن ضعیفی میں، بزرگی میں زیادہ اچھا حفظ ہوگا. اور الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت، ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، وہ قرآن کی خدمت میں بہت مگن ہیں، مصروف ہیں، اور بہت آگے تک ان کی خدمات ہیں قرآن کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے. قرآن مجید کو دیکھ کر نبی سے سوال ہوا، پھر بعد میں ائمہ سے بھی یہی سوال ہوئے، اور اس کا مفہوم یہ ہے، کسی نے پوچھا کہ ہم مصحف کو، قرآن کو علی ظہر قلبی، اس کو یاد کر کے پڑھیں یا دیکھ کر پڑھیں؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا النظر الی مصحف عبادہ. قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یاد پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. چھٹے امام نے تو بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھو. جب تم قرآن دیکھ کر پڑھو گے تو قرآن مجید کے دیکھنے سے تمہارے اندر ایک صلاحیت ایجاد ہوگی. اور جملہ میرے مولا کا یہ ہے کہ متعن ببصرہ، تمہاری بصارت کو فائدہ پہنچے گا. میں اس فقرے کے اوپر ایک لمحہ آپ کو چاہوں گا کہ ذرا توجہ اور بڑھائیں. یہ جو معصوم فرما رہے ہیں متعن ببصرہ، تمہارا قرآن پڑھنا تمہاری بصارت کو بڑھائے گا، تو یہ بصارت ہے؟ یہ چشمے سر کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں یہ بڑھے گا، یہ تو ایک تبرک ہے، یہ تو اس کا ایک معجزہ ہے کہ آنکھ بینائی بڑھے گی قرآن پڑھنے والوں کی. لیکن عزیزان گرامی، یہ متعن ببصرہ سے مراد یہ ظاہری بینائی نہیں ہے، دل کی بینائی ہے. آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے، سن رہے ہوتے ہیں اس کا کچھ اثر اور ہوتا ہے. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے؟ بھائی اس پہ فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک پیغام ہے. النظر الی الوالدین عبادہ، کہیں کہا گیا ہے ام عبادہ، اپنی ماں کی طرف دیکھنا، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کہیں کہا گیا النظر الی الکعبہ، الی البیت، یہ بیت اللہ جو ہے اسے دیکھنا عبادت ہے. اور پھر فرمایا سرکار دو جہاں نے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ،
अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अल्लाहु अकबर। और फरमाए, सवाल को किया, या रसूलल्लाह, जो अली के चेहरे को न देख पाए वो क्या करे? फरमाया, हुब्बु अली इबादत। शायद ये हमारे लिए पैगाम था कि वो बाद में आने वाले क्या करें अली के चेहरे से, अगर वो महरूम रहेंगे तो अली की मोहब्बत अपने दिल में ले आए, उन्हें अल्लाह की इबादत का सवाब मिलेगा। अच्छा, ये भी बात ज़हन मुबारक में है कि हर देखने वाला भी एक सा नहीं होता, इसलिए कि ये चश्मे सर देखती है चश्मे जान की बुनियाद पर। गौर फरमा रहे हैं आप हजरात, जितनी चश्मे जान वाह होगी, जितनी चश्मे जान खुली हुई और बीना होगी, इतना ही ये चश्मे सर भी अच्छा देखेगा। लिहाजा आप देखिए, अली को तो सब देखते थे मगर सलमान की तरह नहीं देखते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की तरह, हजरत अम्मार यासिर की तरह, हजरत मिक़दाद की तरह सब नहीं देखते थे। तो कुरान मजीद को देखकर पढ़ने का ज्यादा सवाब है, इसलिए कि जब हम देख रहे होंगे, मासूम फरमा रहे, तो तुम्हारी बसारत बढ़ेगी, गौर कर रहे होगे ना अल्फाज के ऊपर, और गौर करके अगर किसी चीज को पढ़ा जाए तो उसकी रूह तक रसाई होती है, उसकी जान तक रसाई होती है, उसकी हकीकत तक रसाई होती है। वो और बात है कि हर शख्स इतना ही इस बहरे नापैदा किनार में गौताजन होगा जिसमें जितना उसमें सांस होगा, जितना उसका नफस होगा, इतना ही इस बहरे नापैदा किनार के अंदर वो गौताजन रहेगा। जब उसका सांस टूटने लगेगा तो वो बाहर आ जाएगा। लिहाजा फरमाया मेरे मासूम इमाम ने कि कुरान की गहराई तक कोई पहुंच ही नहीं सकता सिवाय हमारे, इसलिए कि हक है उनको कि वो वहां तक पहुंचे। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद परवरदिगार आलम की जानिब से हम पर एक एहसान है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, चंद दिन पहले एक मजलिस में मैं एक जुमला कहा था, कुछ अहबाब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उसलूब। और उसलूब शनासी खुद एक बहुत बड़ा इल्म है, एक बहुत बड़ी सलाहियत है। मसलन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बताकर कहा जाए, यानी बताया जाए कि ये कलाम फलां का है, कलाम खुद बोले कि किसका है। कलाम खुद पुकार कर कहेगा कि ये जोश का कलाम है, ये इकबाल का कलाम है, ये मसलन अनीस का मिसरा है। बहुत सारे इस वक्त अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब अशार जो है वो मुंतशिर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, जो उनके नहीं है। पता नहीं क्या लोगों को शौक़ है कि किसी कलाम को किसी बड़े आदमी के नाम के साथ मंसूब करके शायद ये सोचा जाता है कि ये कलाम मोतबर हो जाएगा। ख़ास तौर पर अहले बैत का तज़किरा, ख़बरदार, मैं जवानों से बात कर रहा हूँ और इस रस्ते से खिदमत करने वालों से मुखातिब हो रहा हूँ, ख़बरदार, अहले बैत का जिक्र किसी भी इकबाल का मोहताज नहीं है। तवज्जो है हज़रात? लिहाजा कोई मोहताजी नहीं है कि वो उनसे मंसूब कर देंगे तो लोग इसको ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा इसको पढ़ेंगे और देखेंगे, नहीं है, नहीं। उसलूब बताता है कि कलाम किसका है। नस्र में भी उसलूब है और नज़्म में भी उसलूब है। मसलन अल्लामा मजलिसी से अगर कहा जाए कि आप मेराज पर कुछ लिखिए और बोलिए, तो वो मेराज पर अहादीस को पेश करेंगे, इसलिए कि उनका उसलूब है हदीस। मसलन अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से कहा जाए कि आप मेराज पर बात कीजिए, तो वो फलसफियाना अंदाज से मेराज को बयान करेंगे। इसी तरह फलसफियों में भी सब फलसफी बराबर नहीं है, सब मुहद्दिस बराबर नहीं है, हर एक का उसलूब अलहदा है। जी, बाज लोगों को हर शेर शेर दिखाई दे रहा होता है, हर शायर शायर दिखाई दे रहा होता है। जी, बाज औकात शायर खालिक होता है और बाज औकात शायर सारिक होता है। जी, उनका कलाम ही नहीं है, वो उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया, या वो अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं। नहीं, इनमें जुर्रत नहीं है, इनकी अहलियत नहीं है कि ये कलाम कह सकें। बाज महफिलों में अजीज़ान गिरामी, बाज कलाम सुनने के बाद अंदाजा होता है कि ये वाकई इन्होंने कहा है। जी, गौर फरमाया आपने। जब कलाम एक खास उसलूब और मयार पर पूरा उतरे, एक खास उसलूब और एक खास मयार पर पूरा उतरे,
تو وہ کلام بنے گا، وہ کلام کہلائے گا۔ اور اگر انداز اور زندگی گزارنے کا طریقہ ایک اسلوب پا جائے تو اسے سیرت کہتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی سیرت نہیں ہے، ہر فرد کو صاحب سیرت نہیں کہا جا سکتا۔ جس کی زندگی میں تضاد پائے جاتے ہوں وہ صاحب سیرت نہیں ہے، جس کی زندگی کے اندر رہنمائی پائی جاتی ہو وہ صاحب سیرت ہے۔ اور عزیزان گرامی، صاحب سیرت ہی ہے جو نمونہ عمل ہوگا۔ لہذا سرکار دو جہاں کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب سیرت ہے، اور کلام الہی اس لیے ہمارے لیے معتبر ہے کہ وہ اسلوب رکھتا ہے، اور اسلوب رکھنے والا کلام ہی قابل غور ہوتا ہے۔ یہ قرآن اہل بیت کو عزیز ہے۔ نبی مکرم کی رحلت کے بعد مولا کائنات ایک بوری بھر کر کاغذوں کی لے کر آئے، پوسٹ پر لکھا ہوا کلام لے کر آیا اور فرمایا کہ یہ نبی نے جو مجھے بتایا تھا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، تعویل ناسخ اور منسوخ کیا ہے، متشابہ اور محکم کیا کون سی آیت ہے، جو پیغمبر مجھے بتاتے چلے گئے میں نے وہ سب لکھ لیا ہے، وہ لے کر آیا ہوں کہ اسے رائج کرو۔ وہ کلام امام حسن تک، امام حسین تک، یہاں تک کہ امام وقت تک پہنچا ہے۔ وہ قرآن نہیں ہے، وہ تفسیر ہے۔ جو حضرت لے کر آئیں گے، جو ہماری جانب ایک نسبت دی جاتی ہے، جو حضرت لے کر آئیں گے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن یہی ہے جو ہے، وہ تفسیر قرآن ہے۔ اور تفسیر قرآن کرنے کا اور تفسیر قرآن بولنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اسی گھرانے کو ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک حسن یہ ہے کہ یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ ہر دور میں تازہ دکھائی دیتا ہے۔ اور کبھی غور فرمایا میرے بچوں اور کمسن ساتھیوں نے کہ کلام پرانا کیوں ہوتا ہے؟ جس کلام میں جس کلام میں بھی، جس شعر میں، نظم میں یا نثر میں فکر میں محدودیت پائی جائے گی وہ محدود ہو جائے گا، اور جتنا آپ اپنے کلام کو وسیع بنائیں گے اتنا ہی وہ کلام آپ کا پھیلتا چلا جائے گا، اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آج آپ نہج البلاغہ کو پڑھیے، ایسا لگتا ہے جیسے آج علی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ محدود کلام اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خود محدود ہوں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محدود انسان سے وسیع اور غیر محدود کلام صادر ہو جائے۔ جو خود نہیں ہے وہ صادر کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ کا کلام لامحدود اس وجہ سے کہ خود اللہ لامحدود ہے، اور علی بن ابی طالب اس وجہ سے اپنا کلام کو لامحدود پیش کر رہے ہیں کہ علی ہماری نسبت لامحدود ہے۔ اللہ کی نسبت محدود ہے، ہماری نسبت لامحدود ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے پڑھتے ہوئے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام آج نازل ہو رہا ہے۔ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، آج نئے دور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کی تعلیمات اس لیے پرانی نہیں ہو سکتی، اس لیے گزر نہیں سکتی اور ختم نہیں ہو سکتی کہ اسلامی تعلیمات کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ ہے مادہ۔ ماضی کے اندر جو مادی چیزیں تھی آج مادی چیزیں بدل گئیں، لہذا مادہ بدلا ہے، انسان نہیں بدل رہا۔ خود قرآن مجید جس موضوع پر بات کرتا ہے، ہر کلام اور ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ ہر لکھنے والا کسی موضوع پہ کلام لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے۔ آپ نے لائبریری میں جا کر کتاب نکالی، اسے دیکھا کہ صاحب یہ مثلاً یہ ادبیات کی کتاب ہے، مثلاً یہ منطق کی کتاب ہے، مثلاً یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ یہ حضرت انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، اور جب یہ کتاب ہی انسان کے موضوع پر لکھی گئی ہے تو انسان تو نہیں بدل رہا۔ بتائیے 2000 سال پہلے والا انسان اور آج کے انسان میں کوئی فرق ہے؟ انسان نہیں بدل رہا، انسان وہی ہے۔ وسائل بدل رہے ہیں، اوزار بدل رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے والا انسان جب کسی کو قتل کرتا تھا تو تیر مارتا تھا، آج بھی قتل کر رہا ہے مگر آج تیر نہیں مار رہا، کچھ اور مار رہا ہے۔ تو آدمی نہیں بدلا، انسان نہیں بدلا۔ کل بھی عادل تھا، آج بھی عادل ہے۔ کل عدل کرنے کے لیے وسائل کچھ اور تھے، آج عدل کے لیے وسائل کچھ اور ہیں۔
انسان تبدیل نہیں ہو رہا. جب انسان ہی تبدیل نہیں ہو رہا تو یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی؟ قرآن اصولوں سے متعلق بات کرتا ہے. کسی میں دم ہے تو ان اصولوں کو ختم کر دیں. اصول وقت کے پابند نہیں ہوتے. مثلا بہت پہلے سرکار نے فرما دیا کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر پہنچایا جائے گا نہ ضرر قبول کیا جائے گا. اسلام کا ایک اصول ہی ہے. بدل دیجئے اسے کو، 14 سال پرانا ہے. مثلا خود قرآن مجید نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا، ذمہ داری نہیں دے گا. تکلیف سے مراد یہاں ذمہ داری ہے. اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں دے گا. یہ اصول ہے یا نہیں؟ بدل دیجئے اسے. کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ اصول تبدیل نہیں ہوتے. انسان مادے کو تبدیل کر دیتا ہے. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی یہ قرآن ہمارے لیے تازہ ہے اور اس قرآن پہ غور کرنے کا ہمیں حکم ہے. اور ان مجالس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور کر کے اپنا بھلا کرتے ہیں اور اپنی بہتری کرتے ہیں. اور عزیزو، قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے اہل قرآن کا، اہل ذکر کا، راسخون فی العلم کا، اس کا اندازہ عصر عاشورہ لگایا جا سکتا ہے. ان کا سر کٹ بھی جائے، نیزے پر اٹھا بھی دیا جائے، تب بھی یہ قرآن سے دور نہیں ہوتے. قرآن ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے. آج پہلی محرم ہے. عزاخانے سج چکے ہیں، علم، پھریرے، پٹکے، پنجے سجائے گئے ہیں. فرش عزا بچھ گیا، کالے کپڑے تیار ہو گئے. ہر شخص نے اپنے اوقات یومیہ میں مجالس کے لیے وقت کا تعین کر دیا. حسین ہمارے مہمان ہو گئے ہیں. بڑا انتظار تھا کہ مولا ہمارے مہمان ہوں. خوش قسمتی ہے، بلند طالعی ہے کہ ہم امام حسین کی میزبانی کریں گے. کل 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچے گا. چلیے اس سے پہلے ہم کربلا چلیں، اس لیے کہ مہمان سے پہلے میزبان کا ہونا ضروری ہے. چلیے کربلا کی خاک سے کنکر بینے، پتھر صاف کریں، کانٹے اٹھائیں، کہیں سکینہ کو کوئی کانٹا چبھ نہ جائے. اس صفحے دل سے جو کربلا ہے، اس صفحے دل سے جو کربلا ہے، کانٹے بین لیں، پتھر چن لیں، کہیں علی اکبر کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ کل حسین آ جائیں، ہم صفحے دل پر موجود کربلا کو صاف کریں. اور اس نیت کے ساتھ فرش عزا پر بیٹھے مولا ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں. اور کل چاند رات سے اور آج پہلی محرم سے ہم سب استقبال حسین کے لیے موجود ہیں. کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ فاطمہ زہرا کا دل بند آ رہا ہے. نبی کا نواسا، علی کا لال، حجت خدا، واسطہ فیض، برکتوں کا سبب، بخشوانے کا سبب، احسان کیا حسین نے ہم پر، بخشش کا رستہ دے دیا، بچنے کا رستہ بتا دیا، محفوظ رہنے کے طریقے بتا دیے، انسان کو انسان بننے کا طریقہ بتا دیا، جانوروں اور انسانوں میں فرق بتا دیا. حسین ابن علی کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امام بارگاہ میں بلا لیا. یقین جانی عزیزو، آپ بغیر توفیق کے نہیں بیٹھے. آپ کو توفیق حاصل ہے کہ جو آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں. اور آپ کی یہ
روتی ہوئی شکلیں ہیں. جب انسان روتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے. یہ زہرا کو بہت عزیز ہے. تکلف کر کے کبھی بھی مجالس میں رونے کے ایام ہیں، کبھی تکلف کر کے نہیں روئے. جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ائمہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں رونے والوں کو. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جب مجلس اعظام میں رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لوگ آنسو گرا رہے ہوتے ہیں، تو فی یدہا خرقۃ، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں ایک رومال ہے. فی یدہا خرقۃ تصم دموع الباکین، جو رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں. بڑے بڑے عرفاء نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے اتنا کام کیا، مگر مجھے اپنی کتابوں سے بخشش کی امید نہیں ہے. مجھے حسین پر گرنے والے ایک آنسو سے کیا ہو گیا فاطمہ زہرا کے ساتھ. یہ گریے کی آوازیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہیں. یہ گریے کی آوازیں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. کیوں رو رہے ہیں آپ حضرات؟ کیوں رو رہے ہیں اتنی اونچی اونچی آوازوں میں؟ باہر بیٹھے ہوئے احباب بھی، خواتین بھی، حاضرین بھی، کیوں اتنی اونچی آوازوں میں آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اس لیے اونچی آواز میں رو رہے ہیں کہ سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا، جناب زینب کو رونے نہیں دیا گیا. ایام آغاز محرم کے ہیں. بعض مصائب مقتل میں عجیب ہیں کہ جن کو سن کر دل ٹوٹنے لگتا ہے. آپ نے یہ سنا، یہ پڑھا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئیں؟ میں نے پڑھا ہے گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی. جب بابا کا سر نزدیک آتا تھا، جب برابر سے علی اکبر کا سر گزرتا تھا، فریادیں کرتی تھی بی بی. پورا قافلہ روتا تھا، اطراف سے گزرنے والے روتے تھے. شمر نے اللہ اکبر ابن جمو نامی شخص سے کہا کیا کریں کہ اس بچی کا رونا بند ہو جائے. سخت جملہ ہے. اس ظالم نے کہا کہ اس کا اونٹ قافلے کے آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا. بڑی سخت بات ہے. حسین کے گلے کا تعویذ سکینہ، بی بی کو اونٹ سے گرا دیا گیا، اور سکینہ دوڑتی بھی آ رہی ہے. پھوپھی اماں میں گر گئی. قافلہ آگے بڑھ گیا. مولا امام حسین کے سر نے 9 مرحلوں اور 9 مقاموں پر معجزہ دکھایا ہے. حسین کا سر 9 جگہ بولا ہے اس پورے قافلے میں، پورے سفر کے اندر. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ امام حسین کا سر جس نیزے کی انی پر ہے وہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور نیزہ نکلتا نہیں ہے. اور انہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی تمہارا سر آگے کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو امام سجاد پر ہاتھ اٹھایا جاتا تھا. اے میرے بھائی، زین العابدین پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. امام حسین کے سر سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے. سنیں گے آپ حضرات، بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. تھک کر نہیں روئیں گے، اگر رونا آ رہا ہو تو بھرپور پرسہ دینا ہے. بی بی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. سکینہ کہاں ہو؟ بی بی کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں. سکینہ کہاں گئی؟ دور ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی کو دیکھا، جس کی گود میں سکینہ ہے. بی بی زینب کو 2 تعجب ہوئے، تھکیں گے نہیں. 2 تعجب ہوئے جناب زینب کو. پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ سکینہ تو کسی کی گود میں جاتی نہیں ہے.
یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں آ گئی ہے؟ اور دوسرا تعجب یہ ہوا کہ کوئی ہم پہ رحم نہیں کرتا. یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے؟ قریب جا کر بیٹھ گئیں، فرمانے لگیں بی بی یہ بچی میری ہے، بی بی یہ بچی میری ہے، مجھے دے دو. اور تم نے کیونکہ اس بچی پر رحم کیا ہے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتی ہوں. ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی بی بی نے اپنی نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. ایک منزل اور لیجئے اور تھکیں گے نہیں. گریہ اسی طرح حق ہے، ہمارا اپنا انداز ہے. اور آپ سے دعا چاہتا ہوں یہ ایام رونے کے ہیں، اس میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے گریہ اور مصائب کا بیان ہو. حسین رستے میں ہے، حسین رستے میں ہے. ایک منزل پر پہنچے تو امام حسین کے کان میں مسلم کی آواز آئی، اور آواز یہ تھی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرے مولا امام حسین نے فوراً کوفے کی جانب رخ کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم. حضرت عباس قریب آ کر فرماتے ہیں بھیا مولا آقا کیا بھائی مسلم آ گئے؟ فرمایا نہیں، مسلم کو کوفہ میں غربت میں مارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس کا جملہ ہے، فرماتے ہیں مولا جب آپ کو یہ علم ہو گیا تو مجھے پہنچا دیجئے، میں اپنے بھائی کی جا کے نصرت کروں. امام حسین نے فرمایا عباس ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو جناب عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا دیکھا؟ دارالعمارہ کی چھت پہ سر قلم کر دیا گیا ہے اور حضرت مسلم کا لاشا زمین پر پھینکا جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ فرمایا مولا میری التماس ہے مجھے کوفہ پہنچا دیجئے. فرمایا عباس ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو. اب جو دارالعمارہ کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. عباس میری ماں زہرا مسلم کو کوفہ لینے پہنچی. سلام ہو فاطمہ زہرا کا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس فرش عزا کے بانی اور محتمم کی توفیقات میں اضافہ فرما. حضرت علامہ آیت اللہ عقیل الغربی کو صحت و سلامتی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین